الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کی ہزار مخلوقات ہیں، اور ان مخلوقات میں سے سب سے بلند ترین، سب سے اشرف، سب سے باعظمت مخلوق انسان کی ہے۔ پھر انسانوں کے اندر اللہ نے مراتب رکھے ہیں۔ انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رکھی ہے۔ نبی بننے کے لیے انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے سب اللہ کا انتخاب تھے، کسی نبی کا اس میں اپنا کوئی دخل نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی بننے کے لیے ہم اگر یہ چاہیں کہ خوب محنت کریں، مشقت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ نبی اور رسول بنا دے گا، یہ خام خیالی ہے۔ جتنے نبی تشریف لائے سب اللہ کا انتخاب، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے افعال سے کوئی ایسا فعل، ایسا کام ہو جائے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو، انسانی عقل کے مطابق نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اس معجزے میں بھی اللہ کا اختیار ہے، جس کا جیسا چاہے کرا دے، نبی اس میں مختار نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس ترین ہستیاں وہ ہیں جو اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے زمانے میں تھیں، ان پر ایمان لائیں، ان کے مجلسوں میں بیٹھے، ان کا زمانہ پایا،
ان کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے، جو ایمان لائے، اسی ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس میں بیٹھے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ دنیا کی بہترین ہستیاں ہیں نبیوں کے بعد۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب تقریباً 1,24,000 کم و بیش، کم یا کچھ زیادہ، جتنے بھی ہیں، اگرچہ ان کے اندر بھی اللہ نے فرق مراتب رکھے، کوئی بالکل پہلے مسلمان ہوا، ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، پھر وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، ان کا درجہ کچھ اور ہے، مدینہ طیبہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اور صحابہ ہیں ان کا درجہ کچھ اور ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں الف سے لے کر یا تک جتنے صحابہ کرام ہیں سب کے سب بلا مبالغہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، سب اللہ کے ولی ہیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، ایک شخص ہیں، دیہاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول سے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ مرتے دم تک اسی پر رہوں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت وہ نصیحت مانگ رہے ہیں، دین تو ابھی نازل ہو رہا ہے نا، بعد میں بھی نازل ہوا، ان کی ملاقات پھر نہیں ہوئی، اللہ کے نبی انہیں کچھ نصیحت فرماتے ہیں، مثال کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ایک ماننا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، جتنے نیکی کا کام ہے سب اللہ کے لیے ہیں، بس اسی پہ لگ گئے جا کے، وہ اپنا دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، یہ ترغیب بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، سب کے سب۔ اور دیکھیے ہمارا معیار تو کچھ اور بن گیا، اللہ کے ولی سے اگر کوئی خرق عادت کوئی کام ہو جائے، انسان کی عقل میں نہیں آ رہا، اس کو کہتے ہیں کرامت، معجزہ نہیں کہتے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظہور میں آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، ولی کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا معیار یہ بن گیا کہ ہم کسی ولی کو دیکھتے ہیں تو کرامتیں تلاشتے ہیں، اسی کو کرامت مل جائے۔ تو صحابہ کرام میں کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی کوئی کرامت ہم تک نہیں پہنچی، کوئی کرامت ان کی ظاہر نہیں ہوئی، تو کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ کرامتوں سے ولی کا وہ نہیں ہوتا کہ کرامتیں ہوں گی تو ولی ہوگا، یہ کوئی معیار تھوڑی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 10 سال رہا، 10 سال میں 20 عیدیں آئیں، 10 سال میں 10 رمضان آئے، 10 سال گزارنے کے بعد جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے دامن جھاڑ کے کہ بس میں تو اب چلتا ہوں۔ اچھا جا رہے ہو، جائیے۔ جاتے جاتے کہہ رہا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، 10 سال میں آپ کے پاس رہا، میں نے کوئی کرامت آپ کے اندر نہیں دیکھی، اب میں کیا کروں گا، یہاں وقت گزار کے کہیں اور جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جائیے، لیکن یہ تو بتلاتے جائیے اللہ کے واسطے، 10 سال آپ میرے پاس رہے، کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ میرا کوئی کام اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کے ہوا ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی کی سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہوا، کون سی کرامت تلاش رہو؟
تو اس لیے کسی کی کرامت نہ دیکھیے، کرامت ہوگی تو ولی ہو، یہ ہمارا آپ کا معیار ہے، اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا محب، اللہ کا دوست، مددگار، قریب، یہ سارے معنی ولی کے ہیں۔ اور ولی اس کی صفت کیا ہے؟ کئی ساری صفتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولی جو ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ جب محبت کرتا ہے، اس میں فاعل سے اگر اس کا معنی کریں تو ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت اپنے ذمے واجب کر لے۔ اور اگر اس میں مفعول سے اس کا معنی لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے کام ہیں سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ ولی بن گیا ہمارا، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ولی کی پہلی صفت ہے محبت کرنا۔ ولی اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے عشق میں ڈوب کر، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا عشق اگر کسی کے دل میں آ جائے تو وہ عشق اللہ کے سوا جو محبتیں ہوتی ہیں سب کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی محبت ہوتی ہے نکل جاتی ہے۔ ولی کی پہلی صفت ہے۔ ولی کی دوسری صفت ہے اللہ سے جوڑنا۔ توڑنے والا ولی نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق کو توڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی دوسری صفت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلوق کا تعلق جوڑتا ہے، یہ اللہ کے ولی کی صفت ہے۔ آج تو بڑا الٹا حساب ہے، مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے، تو کافروں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں دعا تو ان کے لیے بھی کرنی چاہیے، کافروں کے لیے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہدایت کی دعا تو کرنی چاہیے نا، کوئی اگر پریشانی میں ہو اس کی پریشانی دور ہونے کی دعا تو کرنی چاہیے۔ تو ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے، وہ ہے ولی۔ یہاں ہمارے پاکستان میں ہی پاک پتن میں ایک بزرگ مدفون ہیں 6 صدی ہجری کے، 800 سال پہلے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات درمیان میں عرض کروں، دیکھیے یہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، جو قبریں ہیں، ان قبروں پر جا کر وہاں کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے ولی کو مت پہچانیے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مزارات کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے ولی کی پہچان مت کیجیے گا، یہ جو ولی وہاں مدفون ہیں ان کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اب حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے شیوخ میں سے ہیں، جو سلوک میں، تزکیے میں اپنے کسی شیخ سے وابستہ ہیں، اس میں ایک چشتیہ سلسلہ بھی ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو ان کے واسطے میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی آئیں گے نا۔ اگر میں اپنا واسطہ دیکھوں، میں نے آج اپنا ایک شجرہ دیکھا تو 23واں واسطہ ہے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تک، درمیان میں 22 واسطے ہیں۔ اب ان کے جہاں پر مزار ہے، میں تو نہیں گیا کبھی، نہ وہاں اس شہر میں کبھی گیا، کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باب جنت، سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور اب تو کتنا آسان ہو گیا، موبائل پہ سب آ جاتا ہے، وہ سال میں جب دروازہ کھلتا ہے اور اندر جانے کے لیے کیسے چرسی موالی جب اندر جاتے ہیں پولیس کی لاٹھیاں پڑتی ہیں۔ اللہ کے بندو، جنت میں جب داخل ہو گئے کہ فرشتے ماریں گے؟
یہ کیسا جنت کا دروازہ ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ تو جنتیوں کو جنت میں بڑے اکرام اعزاز کے ساتھ لے کر جائے گا، اور وہاں ہمارے دماغوں میں یہ بٹھا دیا یہاں سے جو گزرے گا جنت میں جائے گا۔ کیا واہیات چیز ہے! وزارت مذہبی امور سب سے پہلے ملوث ہے اس میں، انتظام تو ان کے ہاتھ میں ہے نا۔ جنت میں جو جائیں گے اللہ بڑے اکرام کے ساتھ لے کے جائے گا، فرشتے اعزاز کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اعزاز کے ساتھ لے جانے کے بعد جنت میں آ کے سلام کریں گے ہمیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ کیا بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اولی طور پر جنت میں داخلہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ تو حضرت فرید الدین گنج شکر، یہ اب جنت کا دروازہ یا ان کی قبر پر وزیر اعظم صاحب کا سجدہ کرنا سب واہیات ہے۔ وزیر اعظم بھی مشرک ہے بھئی، اللہ کو سجدہ چھوڑ کر اگر سجدہ ہوتا تو نبی کو ہوتا نا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ایران سے آئے، نمائندے بن کے گئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا بھائی؟ دیکھا یہ کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے، جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے سامنے زمین پر سر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں یہ آیا کہ بھائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اس کے زیادہ مستحق ہیں، یہ تو بادشاہ کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے جب ہم آپ کے پاس آئے کریں سجدہ کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، تمہارے دل میں یہ بات کیسے آئی؟ میں تو اللہ کے علاوہ سب سے ہٹا رہا ہوں، تم پھر مجھے سجدہ کرنے کی سوچ رہا ہو؟ یہ تو بات آئی تھی نا، عمل تھوڑی ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ فرما رہے ہیں، دوسرے کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، حرام حرام ہے۔ میں بھی کروں گا تو حرام ہے، اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں ہمیں۔ ارے اللہ کے ولیوں سے تو اتنی محبت ہے، لیکن محبت اسلام کے دائرے میں، اس سے ہٹ کے نہیں۔ وہ بڑھیا آئی قینچی لے کر ہدیہ دینے کے لیے، اور حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہدیے کو لینے سے انکار فرما دیا کہ میں یہ نہیں لیتا بھائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر تجھے ہدیہ دینا ہے تو ایک سوئی لا کے دے دے چھوٹی سی۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت میری تو سکت ہے، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ہدیہ قینچی کا دے سکوں، یہ تو مہنگی چیز ہے، سوئی تو ایک بہت معمولی چیز ہے، آپ سوئی مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بات فرمائی نا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قینچی کا کام ہے کاٹنا، میں پسند نہیں کرتا، میرا کام تو ہے اللہ سے جوڑنا، سوئی کا کام ہے جوڑنا، تو سوئی لا دے مجھے۔ دیکھیے کیسی بات فرمائی۔ ولی کی دوسری صفت ہے اللہ سے جوڑنا، نہ کہ توڑنا۔ پہلی صفت محبت، دوسری صفت جوڑنا، تیسری صفت یہ ہے کہ ولی متبع شریعت ہو، ہمارے وزیر خارجہ کی طرح نہ ہو بغیرت۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا گدی نشین ہے، اور دیکھ لیجئے کیسا ہے، شاید نماز پڑھانی بھی نہیں آتی ہوگی، استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ پنجاب میں جہاں چلے جائیے اکثر گدی نشین ایسے ہی ملیں گے، سارے انگریزوں کے غلام۔ یہ وہی لوگ ہیں نا، انگریزوں نے اپنے زمانے میں ان کے بڑوں کو یہ بات کہی تھی کہ تم مخبریاں کرو کہ کون کون ہمارے خلاف جنگ کرتا ہے، انگریز کو اپنے خطے سے نکالنے کے لیے۔ انگریز تو قابض تھا نا، یہاں تھوڑی پیدا ہوا تھا، تو ان کے بڑوں نے مخبریاں کی تھیں، انگریزوں نے ان کو زمینوں سے مالا مال کیا تھا۔ آج مربع کے مربع ہزارہ مربع ہیں ان کے، یہ ان کے خاندان میں سے۔ اب کتنا بڑا کلنک کا ٹیکا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ کا گدی نشین اور متبع شریعت نہیں ہے۔ تیسری صفت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، علامہ ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، رسالہ قشیریہ، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اولیاء اللہ کے مقام، ان کا
کیا ہونا چاہیے، اللہ نے کیا مقام مقرر کیا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کی تیسری صفت یہ کہ متبع شریعت ہو، اور جو آدمی متبع شریعت ہوگا تو اتباع شریعت کی برکت سے پھر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی کہ اتباع سنت بھی کرے گا۔ دیکھیے اتباع سنت اتباع شریعت الگ الگ نہیں ہے، اتباع شریعت کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اتباع سنت کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو رسول کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی مان رہے ہیں۔ بظاہر الفاظ کا فرق ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، 1-2 منٹ اوپر شاید ہو جائیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تو ہم ان کی زیارت کر کے آئیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کرنا بھی عبادت کے زمرے میں ہے، فرائض کے بعد، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی جب ان کی زیارت کرنے کے لیے ان کے پاس جانے لگے تو سینکڑوں مرید ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کی مجلس میں جا کر بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ بات کیے وہاں سے چل دیے، مرید بھی چل دیے۔ راستے میں پوچھا کہ حضرت جی یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو کہا تھا میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، ابھی تو وہاں بیٹھے ہی تھے، جا کے بغیر ان سے کچھ بات کیے، بغیر سلام کیے آ گئے۔ کہنے لگے چھوڑو اس بات، کہنے لگے نہیں ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ کا بزرگ، اللہ کا ولی نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو قبلے کی طرف تھوک دیا اٹھا کے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اتباع سنت کیا ہے۔ جس کو اتباع سنت نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے بایزید بستامی فرما رہے ہیں، موازنہ کر لیجئے آج کل کے اس میں، کہ جس کے اندر اتباع سنت نہیں ہے، حکم یہی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آگے روڈ ہے نا، ہمیں تھوکنے کی ضرورت پیش آئے، ہمیں تھوکنے کی اجازت نہیں ہے قبلہ رخ پہ۔ ہمارا کیا حال ہے راستہ چلتے ہوئے، اس پہ دیکھیں نا، اصل تو سبق یہ ہے، ہم راستہ چل رہے ہیں، بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبلہ ادھر ہے، ہم بے دھڑک تھوک دیتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے، ذرا رخ بدل کے دوسری طرف رخ کریں۔ جس اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہو کہ قضائے حاجت کے وقت تمہارا چہرہ، تمہارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، قضائے حاجت کے وقت تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بھلا بتائیے کتنی بظاہر چھوٹی چیز ہے، لیکن دیکھیے دین ہے۔ اتباع شریعت اور اتباع سنت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میری داڑھی نہیں ہے تو میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا، نہیں، جو جو سنتیں آپ کو معلوم ہیں، نہیں معلوم تو معلوم کر کے ان پر عمل کیجئے۔ متبع سنت تو بنی ہے، ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اللہ توفیق دے گا یہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے نفرت نہ کریں جس کی داڑھی نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جو سنت معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے تو معلوم کر کے، بڑی کتابیں موجود ہیں آج کل سنتوں پر، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، علیکم بسنتی، پیارے رسول کی پیاری پیاری سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیجئے۔ جو سنت پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، پہلے عادت ہوگی پھر عبادت بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔